اللہ کو بہت کثرت کے ساتھ یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ کے ذکر کی اقسام کیا ہے؟ میں موٹی موٹی گفتگو یہاں پہ بھی کر دیتا ہوں، یہ آیت متقاضی ہے۔ مینلی اللہ تعالیٰ کی ذکر کی 3 اقسام ہے جو قرآن و سنت سے ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ اس میں نمبر 1 قسم جو ہے وہ یہ قرآن ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، سورۃ الحجر آیت نمبر 9۔ بے شک ہم نے اس الذکر، یاد دلانے والی، نصیحت کرنے والی کتاب کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ نماز کو ذکر کہا گیا قرآن، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّکْرِ، اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھو۔ اور تیسرا ذکر جو ہے نا وہ تو جناب اس کا نہ کوئی پروٹوکول ہے، نہ اس کی کوئی ٹائمنگ ہے، نہ اس کے لیے کوئی وضو کی ریکوائرمنٹ، نہ غسل کی ریکوائرمنٹ، نہ کسی جگہ کے پاک ہونے کی ریکوائرمنٹ، نہ کسی خاص حالت میں ہونے کی ریکوائرمنٹ۔ وہ ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ کے بندے کھڑے بیٹھے کروٹوں پہ لیٹے ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں، ہر حال میں۔ حتیٰ کہ صحیح مسلم میں آتا ہے، ام عائشہ سے جنابت کے کانٹیکسٹ میں جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام اس حالت میں بھی اللہ کو یاد کرتے تھے۔ سیدنا علی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو جو قرآن ہے نا، جامع ترمذی ابو داؤد میں حدیث ہے، قرآن پڑھنے سے کوئی حالت مانے نہیں ہوتی تھی سوائے جنابت کی حالت کی۔ قرآن نہیں پڑھتے تھے، باقی سارے اذکار کرتے تھے۔ یہ کئی لوگ کہتے ہیں دروشی نہیں پڑھنا چاہیے جنبی کو، گستاخی ہو جائے گا، بالکل جھوٹ بات ہے۔ یہ غسل کا اتارنا نماز کا پروٹوکول ہے یا قرآن کے پڑھنے کا، عام ذکر اذکار کا کوئی پروٹوکول۔ ایون فقہ حنفی کی جو کتابیں آپ اٹھائیں گے نا، اردو میں بریلوی اپنی خود کتاب اٹھا کے دیکھ لیں بہار شریف، اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ جی درود شریف ہو، دعائیں ہوں، سنت اذکار ہوں، ایون قرآن کی وہ آیات بھی انہوں نے لکھا ہے کہ جو آیات ایسے ذکر ہیں یا آیات کے ٹکڑے جو ایسے ذکر ہیں وہ بھی جنبی کر سکتے، سبحان اللہ جیسے۔ اب یہ قرآن کی آیت کا حصہ بھی ہے اور ذکر بھی ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ آگے آیت آ جائے گی، یہ آیت بھی ہے اور ایسے دعا بھی ہے۔ سواری میں بیٹھنے کی دعا سورہ زخرف میں جو آئی ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، اب یہ پوری آیت ہے قرآن کی، لیکن یہ چونکہ دعا ہے جنبی بھی پڑھ سکتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک آسانی دی ہے اس حوالے سے۔ یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والا زندہ کی مثال ہے اور اللہ کا ذکر نہ کرنے والا مردے کی مثال۔ اور پھر اس کے آگے بخاری کی ایک اور روایت ہے، تعلیقاً بخاری میں ہے، سنن ابن ماجہ کے حوالے سے لکھی ہے، پوری وہ سند اس کی ابن ماجہ میں ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جس وقت وہ میرا ذکر کرتا ہے اور ذکر کی وجہ سے اس کے ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں، اس وقت میں اس کے ساتھ ہوں۔ اسی حدیث کے تحت میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ جو زبان کا ذکر ہے وہ دل کے ذکر سے افضل ہے۔ دل میں بھی ذکر آپ کر سکتے ہیں، لیکن زبان کا ذکر اس کی افضل ہے کہ اس میں زبان بھی انوالو ہے اور دل بھی۔ اور ویسے ہماری جتنی عبادات ہیں وہ ہے ہی زبان سے ہیں، آپ دل سے کریں تو ہوتی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے دل میں نماز پڑھے اس کی نماز نہیں ہوگی، اگر کوئی شخص دل میں تکبیر پھیرے جانور آرام ہو جائے گا، دل میں طلاق دینے سے بھی نہیں ہوتی۔ کہ کتنے لوگ رابطہ کرتے ہیں جی، بیوی پہ غصہ آتا ہے بعض کا تو دل میں نہ کتنی دفعہ اس کو طلاق دی ہے، زبان پہ نہیں لائی ہے، تو کوئی فرق نہیں، دل دے رہا کرو جتنی مرضی گالا بھی کاٹ لو، تو بھل برے خیال نہیں دل میں لانا چاہیے۔ زبان سے جب تک آپ نہ کہیں اور آپ کے اپنے کان سن نہ دیں، یا آپ لکھ نہ دیں، لکھنے سے بھی طلاق ہو۔ کئی لوگ یہ بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ٹیکسٹ میسج کیا، بس وہ میسج جب آپ نے لکھ دیا نا، وہ میسج آگے گیا یا نہیں گیا، طلاق ہو گئی۔ خط پہ طلاق لکھ دی، طلاق پہنچی یا نہ پہنچی تو وہ آپ کی طلاق ہو۔ وہ کہتے ہیں جی بھیجی سی رستے جو ڈاکیے کو لے لے گئے، ڈاکیے سے لے جو وہ تیر تو چل چکا تھا اسی وقت، واٹس ایپ میسج کیا، لکھ دیا، کچھ بھی کیا، طلاق ہو گئی۔ زبان کی اتنی اسلام میں اہمیت ہے، چاہے وہ اذکار کے اعتبار سے ہو یا باقی شریعت کو ایگزیکیوٹ کرنے کے اعتبار سے، اس کا تعلق زبان کے ساتھ ہے۔ باقی آپ دل میں بھی اللہ کا ذکر کریں۔